مولانا مرحوم نے ملک کی جو شاندار خدمتیں کی ہیں ان کی بڑی قدر و قیمت ہے، اور وہ اس درجہ شاندار ہیں کہ ہم انہیں فراموش نہیں کر سکتے۔ ابھی ان کی عمر بہت چھوٹی تھی کہ ان کے والد اپنے وطن فیض آباد کو چھوڑ کر حجاز چلے گئے اس خیال سے کہ اپنی زندگی کے آخری دن مدینہ منورہ میں بسر کریں۔ یہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے۔ جو لوگ حجاز چلے جاتے ہیں ان میں اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے گزارے کے لیے وہاں کے جو کچھ اوقاف ہیں اس پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن ان کے خاندان نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے وہاں مدینے میں بساتی کی ایک دکان کر لی تھی، اور اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے اپنے خاندان کا گزارا چلاتے تھے۔ اسی حالت میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، تعلیم کے سلسلے میں ہندوستان آئے، پھر یہاں سے واپس مدینہ منورہ گئے اور وہاں پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہے، لیکن اس وقت تک سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا، پڑھنے پڑھانے میں تھے۔ سن 1916 میں جب مولانا محمود الحسن دیوبندی مرحوم حجاز گئے تو یہ وہ زمانہ تھا کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ شریف مکہ برٹش گورنمنٹ سے مل کر بغاوت کا انتظام کر رہا تھا۔ چنانچہ ان کی موجودگی میں شریف نے بغاوت کا جھنڈا بلند کیا۔ ظاہر ہے کہ مولانا محمود الحسن اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، کسی نہ کسی طرح یہ خبر نکل گئی کہ وہ اس کے مخالف ہیں۔ شریف نے انہیں گرفتار کیا اور جدے لا کر برٹش کونسل کے حوالے کر دیا۔ گرفتاری صرف ان کی تھی، لیکن مولانا حسین احمد جو ان کی خدمت میں رہتے تھے انہوں نے پسند نہیں کیا کہ وہ الگ رہیں، انہوں نے بھی اپنے کو پیش کیا۔ چنانچہ ان کو مالٹا میں لا کر رکھا گیا۔ جب لڑائی ختم ہو گئی اور مولانا محمود الحسن اور ان کے ساتھیوں کی رہائی کے لیے ملک میں صدائیں اٹھیں تو گورنمنٹ نے انہیں رہا کیا۔ اس وقت یہ ہندوستان آئے۔ کچھ دنوں کے بعد کلکتے کی جامع مسجد میں نے ایک مدرسہ جاری کیا تھا تاکہ نان کوآپریشن کے سلسلے میں جن طالب علموں نے مدرسہ کالج کو چھوڑا تھا ان کی تعلیم کا انتظام ہو۔ وہاں ان کو مدرس اول مقرر کیا گیا، وہاں کام کرتے رہے، لیکن سیاسی جلسوں میں بھی شریک ہوتے تھے، مگر زیادہ انہوں نے ایکٹیو پارٹ اس وقت نہیں لیا۔ لیکن سن 1930 کے بعد انہوں نے اپنے تئیں آزادی کی لڑائی کے لیے وقف کر دیا، اور کانگریس کی کوئی تحریک ایسی نہیں ہوئی کہ جس میں انہوں نے مردانہ وار حصہ نہ لیا ہو اور شاندار قدم نہ اٹھایا۔ بار بار وہ جیل میں گئے، بار بار انہوں نے قید و بند کی تکلیفیں جھیلی، مگر ان کی پیشانی کو بل نہ آیا۔ اس سے بھی بڑھ کر جو چیز یاد رکھنے کے قابل ہے وہ مصیبتیں ہیں جو انہوں نے لیگیوں کے ہاتھوں سے اٹھائی۔ سن 45 میں جب الیکشن ہوا تو کانگریس کے امیدوار بھی کھڑے کیے گئے۔ چنانچہ مولانا حسین احمد مرحوم نے ملک کا دورہ کیا اور ہر جگہ لوگوں سے اپیل کی کہ جو کانگریس کے امیدوار ہیں ان کو ووٹ دیں۔ اس پر لوگوں نے جس غیر شریفانہ طریقے سے بعض مقامات پر ان کی مخالفت کی، حتیٰ کہ ضلع ہگلی کے ایک مقام پر تو ان کی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ اگر ریلوے پولیس نے مداخلت نہ کی ہوتی تو ان کے لیے جان کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں لیگیوں نے یہ کیا تھا کہ عوام کو دھوکہ دے کر مذہبی پاگل پن اجاگر کیا جائے، اور جاہلوں میں جب مذہبی
پاگل بند پیدا ہو جائے تب اس کی کوئی حد نہیں ہوتی. ان کو مقابلہ کرنا پڑا، لیکن یہ اپنی جگہ پہاڑ کی طرح قائم رہے. ایک منٹ کے لیے ان کی استقامت میں تزلزل نہیں ہوا. پھر اس کے بعد یو پی کا انہوں نے دورہ کیا. وہاں بھی بعض مقامات میں پتھر پھینکے گئے، لیکن وہ اسی طرح اپنی جگہ قائم رہے، اور جو انہوں نے روش اختیار کر لی تھی اور جس کو وہ اپنا ایمان سمجھتے تھے اس پر برابر قائم رہے، اور آخر میں دنیا سے گئے تو اسی یقین اسی استقامت کے ساتھ گئے. ان کی ذات بہت مغتنم تھی. ان کا انتقال ایک قومی نقصان ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب لوگوں کے دل میرے ساتھ ہوں گے جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ان کی وفات کو ایک قومی نقصان سمجھتے ہیں، اور ان کے لیے درگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کی روح پر اپنی رحمت نثار کرے.